اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کی آیت 90 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورۃ النحل کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے بس تم جلدی مت کرو۔ اللہ انسانی معاشروں کو اپنے حکم کے تحت چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ انسانی معاشرے اس کے آرڈر پر چلیں، اور اگر معاشرے خرابی کی طرف چلے جائیں، ان میں فساد پیدا ہو جائے، تو پھر اس فساد کو ختم کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے معاشروں کے اندر ایک بڑی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور اس تبدیلی کا عمل ایک پروسیجر کے تحت ہوتا ہے، ایک حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کام میں جلدی نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جو یہ آرڈر کر رہی ہے، جو اللہ کا حکم سنا رہی ہے کہ اللہ تمہیں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی، منکرات اور بغاوت سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے رکنے کا کہا گیا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی بہت ہی اونچے درجے کی آیت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی آیت نازل ہو جاتی تو باقی قرآن نہ نازل ہوتا، تو یہ آیت ہی معاشرے کی تشکیل کے لیے، معاشرے کو درست سمت پر چلانے کے لیے کافی تھی۔ گویا باقی قرآن حکیم سارے کا سارا اسی آیت کی تشریح ہے۔ اس آیت کو سن کر بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے۔ یہی وہ آیت ہے جس کو اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ جمعہ میں شامل کروایا، اور یہ آج تک خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک قوم کے سردار تھے اقسم بن سیفی، انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ لگائیں کہ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ تو ان کے 2 رکنی وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کچھ سوالات کیے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ ان کا دوسرا سوال کہ آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے اس آیت کو دوبارہ سنا، 2 بار سننے کے بعد اسے یاد کیا، اور پھر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور اپنی قوم کے سردار کو بتایا۔ تو اقسم بن سیفی کہتے ہیں کہ یہ نبی، یہ اللہ کے رسول
اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور برے اخلاق سے رکنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں جو ہیں یہ اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، اس بنیاد پر وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک صحابی عثمان بن مظعون وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے کہنے سننے پر مسلمان ہو گیا، لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور میں نے اس آیت کو سنا، اس پر غور کیا، تو پھر ایمان میرے دل کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی کہ آپ بہت اونچے اخلاق بیان کرنے والے ہیں۔ عدل کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر ہر چیز کا توازن کر رکھنا، وہ انفرادی زندگی کے حوالے سے ہو، اللہ کی بندگی کے حوالے سے ہو، معاشرتی معاملات کے حوالے سے ہو، یا معاشرے کے اندر چلنے والا نظام، حکمرانی کا نظام، سیاست و معیشت ہو۔ یہ عدل ہر چیز پر حاوی ہے، ہر شعبے کے اندر عدل کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد عدل یعنی توازن، مساوات، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں تو اسے عدل کہتے ہیں، لین دین کے معاملات میں برابری ہو تو اسے عدل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ احسان کا ہے۔ احسان کہتے ہیں ایثار کو، کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تو بدلے میں اس سے بہتر دینا، اس سے زیادہ دینا۔ اور اس حسن سلوک کا تعلق بھی پوری انسانیت کے ساتھ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین پہلے تو عدل کرتے تھے اور پھر اس سے بھی اوپر اٹھ کر ایثار بھی کرتے تھے۔ اور اس سے اگلے درجے کے اندر تیسری بات یہ کہی گئی کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی عدل ہے، اس سے اوپر احسان ہے، اور اس سے اوپر رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ معاشرتی معاملات کے اندر انسان اگر لاپرواہی کرتا ہے تو وہ رشتہ داروں سے کرتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو دبایا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ رشتہ دار امارت کے حوالے سے چھوٹا ہو، عمر میں چھوٹا ہو، تو سب سے پہلے انسان وہیں ڈنڈی مارتا ہے، کیونکہ جو غیر ہوتا ہے وہ تو مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اور بعض مرتبہ خاندان میں کوئی برتری رکھنے والا، چھوٹا درجہ رکھنے والے رشتہ داروں کے ساتھ عدل کا، احسان کا معاملہ نہیں کرتے، لاپرواہی برتتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا واضح طور پر تیسرا حکم دیا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو۔ اور پھر تین چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بے حیائی نہ کریں۔ بے حیائی کا تعلق بھی رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، کہ انسان کا پہلا تعلق اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور قرب و جوار کے لوگوں سے ہوتا ہے، جہاں پر اس کا داؤ چلتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ بے حیائی نہیں کرنی، یعنی رشتہ داری کے معاملات نپٹاتے ہوئے ایک تو بے حیائی کا تعلق غلط تعلقات کے ساتھ ہے، کہ مرد اور عورت کے غلط تعلقات قائم ہو جائیں۔ یہ غلط تعلقات چونکہ بغیر معاہدے کے ہوتے ہیں، اس لیے ناقابل قبول ہے، اور اگر یہی نکاح کے معاہدے کے تحت ہوں تو یہ درست، معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو جہاں پر بغیر معاہدات کے کام کیے جائیں تو وہ فحاشی کے دائرے میں آئیں گے۔ معاشرتی اخلاق اور اصول کو توڑ دیا جائے تو وہ فحاشی کے دائرے میں آئیں گے۔ اسی طرح جو اگلی بات کی گئی ہے وہ اس سے بھی اگلے درجے کے اندر کہ اس کا انکار کر دینا، اس کا منکر ہو جانا، کہ اس فحاشی کی دعوت بھی دے، دوسرے لوگوں کو بھی اس پر راضی کرے، اس پر اکسائے،
تو اس لیے یہاں پر اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ ایک تو فحاشی، اور پھر اس سے اگلے درجے کے اندر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا، اور تیسرے درجے کے اندر جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ اس میں بغاوت ہے کہ انسان اس اعلیٰ درجے کے عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے کے اندر سرکشی اور بغاوت کے اوپر اتر آئے، یعنی وہ سرکش ہو جائے، اس قانون کو سرے سے مانے ہی نہ، اللہ کے دیے ہوئے قانون عدل کا سرے سے ہی باغی ہو جائے۔ تو یہ تین چیزیں بد اخلاقیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ گویا تین اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں، عدل ہے، احسان ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد تین چیزوں سے رکنا ہے، وہ ہے فحاشی، منکرات اور سرکشی سے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ سوسائٹی کے اندر پہلے درجے کے اندر جو بات کہی جاتی ہے وہ وعظ و نصیحت کے تحت کی جاتی ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور پھر اگلے درجے کے اندر سوسائٹی میں جب عدل و انصاف کا قانون نافذ ہو جاتا ہے تو پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے اور سوسائٹی کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے ان بد اخلاقیوں کا خاتمہ کرتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ نے اس عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق پر ایک بہترین نظام قائم کیا، ایک ریاست قائم کی، اور سوسائٹی کو عدل پر چلایا، اور یہ عدل سب کے لیے ہے، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، ہر ایک کو عدل دینا، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ہر ایک رشتہ دار بلا تفریق اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے حقوق دینا۔ یہ اس آیت میں انہی چیزوں کی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم میں یہ اہلیت پیدا کریں کہ ہم معاشرے کا عملی نظام اس کی نصیحت اور اس کے حکموں پر بنائیں۔